تو خوبصورتی دنیا کی، اس کا یہاں آ کر ہم نے نام سنا، اس کو کہتے جی یہ گلیمر ہے، خوبصورتی ہے. آپ ایک چہرہ دیکھتے ہو، دوسرے وقت میں 2 گھنٹے کے بعد اس کو نہیں پسند ہے، پھر چینل بدل دو، اب اور دیکھ رہے. انہوں نے کہا کہ وہ خوبصورت ہے، آپ بھی کانا تو نہیں ہو گیا یا اندھا تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں بس اتنا ہی دیکھ رہا، اب اور دیکھو. کہ کیا ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی 50 سال سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے اور طبیعت سیر نہیں ہوتی، طبیعت سیر نہیں ہے، کبھی اکتایا نہیں. اسی بندے کی خدمت کر رہا ہوں، اسی بندے کو مان رہا ہوں، اسی کے پاس موجود ہوں. کیوں؟ اس لیے ان کے لیے حضور کی دعا ہے، نظر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو پرانا کبھی نہ کرے. حضور کی دعا ہے. یہ دیکھو، یہ دعا جو ہے، یہ دعا باوجود اس کے کہ لوگ حدیث پڑھے ہوئے ہیں، بے شمار بندے حدیث پڑھے، مگر یہ دعا دیتے کسی کو میں نہیں دیکھا کہ کس دوسرے کو یہ دعا کرے کہ تو پرانا نہ ہو، تو تازہ رہے. ایسی دعا بہت کم دیتے. دعاؤں میں بھی اپنا اپنا بندہ کا انداز ہے. ہمارے علاقے میں مولانا منصور صاحب کو دیکھتے مجھے وہ ان کا انداز یاد آ گیا. مولوی صاحب سے انہوں نے دیکھا مسجد میں میراثی دعا کر رہا ہے اور وہ دعا کرتا بھی اللہ روٹی عطا فرما روٹی. تو انہوں نے کہا بدبخت آ، اور 4 گھنٹے ہو گئے ٹکر ہی منگی جانا ہے، رب تو ایمان مانگ. اس نے کہا مولوی صاحب جیڑی شے نہ ہوئے وہی منگی دی ہے، میرے کو ٹکر کوئی نہیں، تواڈے کول ایمان کوئی نہیں. تسی ایمان منگتے ہو تو میرے کو ٹکر کوئی نہیں، میں ٹکر منگنا. جیڑی شے نہ ہوئے وہی منگی دی ہے نا، تو میرے پاس روٹی نہیں تو میں روٹی مانگ رہا ہوں. مطلب دعاؤں میں بھی ایک ہر آدمی کو ایک سلیقہ، ایک طریقہ. میں قربان جاؤں، ان اللہ کے ولیوں کو دعا دی ہے خود سرکار نے. نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها. یا اللہ ان بندوں کو تر و تازہ رکھنا، تر و تازہ رکھنا، کہ جو میری دعوت کو جنہوں نے سنا اور پھر ایک دنیا کو اس دعوت کے لیے بلایا. سبحان اللہ. ان کو تر و تازہ، یہ نظارت کہتے ہیں. تازگی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا فریش ہے یہ چیز. عربی میں کہتے ہیں نظارت، نون زوئیں الف، یعنی ایک ہوتا ہے نا ضاد کے ساتھ، یہ نہیں ہے جس کو ذوق کہتے ہیں نا، ذوق، یہ وہ ہے نظارت. حضور نے فرمایا تازہ رہے. تو آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی تیاری کسی دنیا کے بیوٹیشن کے پاس یہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ دعائے رسول ہے کہ میرے فقیر بندوں کی تازگی یا اللہ کبھی نہ جائے. اور یہ کرم ہے رب کا کہ دنیا میں تازگی تو کسی کے چہرے میں ہوتی ہی ہے، جوانی میں کچھ ہوئی، بڑھاپے میں کسی طرح کی ہوئی یا کسی طرح. لیکن واللہ العظیم میں نے ایک ایسے ولی کی بھی زیارت کی جو 350 سال بعد ان کی قبر کھلی تھی. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان کے چہرے کی لالی بھی اسی طرح قائم. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ان کی نظارت یا رسول اللہ. اور انبیاء کے لیے تو فرض ہے، لازم کہ انبیاء کرام کے اجساد کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے، جسم کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے انبیاء کے. یہ تو ان کے لیے شرط ہے، ضروری. اولیاء کے لیے شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے. اولیاء اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں. مگر حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار فرماتے ہیں متابعت سنت میں ایک رنگ فنائیت وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ذات رسول میں فنائیت مطلقہ کا رنگ پا جائے تو ایسا باقی ہوتا ہے رسول کی ذات کے ساتھ کہ جیسے نبی کا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا، متبع سنت محب رسول کا بدن بھی بوسیدہ نہیں ہوتا. جتنا عرصہ بھی رہے گا قبر کے اندر رہے بالکل اس کو تازگی اس کی رہتی ہے. اور اس بات کو مولوی محمد زکریا نے بھی نقل کیا ہے اور مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا. خود لکھا ہے انہوں نے اس بات کو کہ ایسے اہل اللہ بھی موجود ہیں کہ انبیاء کے لیے تو شرط ہے. وہ بھی میں کہتا ہوں کہ آج ایک طبقہ ایسا ہے منکرین میں کہ وہ انبیاء کرام کے اجساد کے لیے بھی حیات نہیں مانتا، مگر یہ لوگ اس وقت میں فکر میں ہونے کے باوجود انبیاء کے لیے حیات کے قائل ہیں.
اور خاص ان میں کچھ لوگ وہ ہیں وہ اہل اللہ کے لیے بھی حیات کے قائل ہیں، اور اس بات پر ان کو غور کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ باتیں دونوں درست تھیں جیسے انہوں نے کہا، لیکن ایک نتیجے کی بات ہے، اس کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں یہ حق آپ کا نہیں رہتا کہ آپ کہیں کہ دونوں کی بات درست ہے۔ اگر آپ اپنے شیخ کے لیے کہتے ہیں آپ ان کے مرید ہیں، وہ ان کے مرید ہیں، تو ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے حضرت صاحب موڑا شریف والے سب سے اعلیٰ ہیں، میں کہتا ہوں بالکل درست ہے۔ قاری صاحب نے ذہن سوچا ہوگا وہ گھوڑا شریف کے مرید ہیں، میرے پیر حضرت سب سے اعلیٰ ہیں، یہ بات ان کے نزدیک ٹھیک ہے، وہ بات ان کے نزدیک ٹھیک ہے۔ مگر چلتے 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 شجرا بعد از انبیاء ایک ایسے بندے پر آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں کہہ دیا کہ میری محبت یہ کہتی ہے کہ یہ اعلیٰ ہے، کیوں تو میں اس سلسلے کا مرید ہوں، اب شریعت درمیان میں آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے شریعت نہیں آتی۔ تابعین سے لے کر اپنے پیر تک، سبحان اللہ، آل اولڈم، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سے ضرور بات سے چس لیں یا لطف لیں، لیکن سمجھیں ضرور جو میں کہتا ہوں۔ کیا کیونکہ ذوق اپنا ہوگا، اس کے مطابق آپ کو اس لطف تو آ سکتا ہے، لیکن توجہ کا طالب ہوں میں۔ تابعین سے لے کر اپنے شیخ تک آپ کو اختیار ہے کہ اپنے سلسلے کو بڑا کرتے رہو، کہتے رہو، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو۔ مشائخ خود اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے یہی اصول ہے، اپنے مشرب کی تعریف کرو، لیکن ایک مقام پر سارے مشائخ متفق ہیں، سارے مشائخ متفق ہیں، حتیٰ کہ سارے صحابہ متفق ہیں، تابعین متفق ہیں۔ اب وہ اختیار ختم ہو گیا۔ وہ کس ہستی پر؟ فرمایا سلسلہ نقش بندیہ اس شرف سے مشرف ہے، اور جو بات ہو وہ ہے، اور اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، اور اس بڑائی کو سب کو تسلیم، کیونکہ صداقت ہے، ایک سچائی ہے، وہ سب مانے کہ سلسلہ نقش بندیہ کے پیر اعلیٰ الاتقا، جس کے سر پہ تاج ہے الاتقا کا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اس ہستی پہ جا کے شریعت آ گئی درمیان میں۔ پہلے صرف طریقت کا مسئلہ تھا، اب بات شریعت کی آ گئی، شریعت بھی درمیان میں آ گئی۔ شریعت کہتی ہے کہ اب کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ یہ کہے کہ چونکہ میں اس طریقت میں ہوں تو میرے پیر اعلیٰ ہے۔ فرمایا اپنے اپنے پیر پہ کہو، مگر مدار سب کا جا کے ابو بکر صدیق پہ ہے، اب تیرا اختیار نہیں۔ کیوں کہ اب یہ طریقت کا مسئلہ نہیں رہا، یہ شریعت کا قانون بن گیا۔ شریعت کا قانون ہے کیا؟ اب سب سے اعلیٰ تمہیں بعد از انبیاء ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ، کیوں کہ اگر نہ مانے تو میرا مردود طریقت نہیں، تو مردود شریعت بھی ہو جائے، نہ تمہیں طریقت قبول کرے گی نہ تمہیں شریعت قبول کرے گی۔ سبحان اللہ، سب کا پیر اعلیٰ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو میں نے عرض کیا نا، اگر قاری صاحب کہیں کہ ہمارے شیخ اعلیٰ ٹھیک ہے، لیکن مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ کوئی اور اعلیٰ ہے، جی دیکھو یہاں اجازت تھی نا، وہاں نہیں ہے، تو ڈانٹتا کون ہے؟ کون ڈانٹتا ہے؟ حضرت مولا علی ڈانٹتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلته حد المفتری، میں کسی کو نہ دیکھوں کہ کوئی بھی کسی کو بھی، اور خاص طور پر فرمایا مجھے ابو بکر و عمر سے اگر کسی نے اعلیٰ کہا، افضل کہا، تو میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا، بہتان کی۔ اور بہتان کی حد کیا ہے قرآن میں؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے۔ کتنے کوڑے ماروں گا؟ 80۔ ادھر اجازت ہے، ادھر اجازت ہے، لیکن مولا علی تک جاؤ
پھر اجازت نہیں، آپ فرماتے ہیں اجازت نہیں، اب کوڑے کھانے پڑیں گے۔ اگر کوئی پیر اعلیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے اعلیٰ امت میں کسی کو کہے گا تو مولا علی افضل امہ، امت کے سب سے بڑے قاضی اور امت محمدیہ کے چیف جسٹس کا یہ فیصلہ ہے کہ ابوبکر سے اعلیٰ جو کوئی کہے گا کسی کو تو اس کو کتنے کوڑے